چھوڑ رکھا تھا. تو نعوذ باللہ ہم اس میں نہ آ جائیں. تو ہمیں ایک بات بھی ان کی، ایک آیت بھی قرآن کی روزانہ سمجھ کے پڑھ لینا جو ہے، اور پھر کسی کو بھی سمجھا دینا، بتا دینا. سیدنا ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر روزانہ صبح ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو، 100 نفل نماز رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ مطلب جو آپ نے کی نا کہ بات شروع کریں، تو میری ایک خواہش بھی ہے اور یہ تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بچیاں ہیں میری تو سب آپ مجھ سے چھوٹی ہیں، یہ ایک نصیحت بھی ہے کہ ایک آیت ہی صحیح روزانہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ کا وہ پیغام ہے اور ہم نے ریسیو کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، میں نے دیکھا پاکستان ہندوستان کے لوگ سمجھے بنا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ایک آیت ہی پڑھ لیں، ایک آیت مگر سمجھ کر. اور اب رمضان آنے والے کہ آپ اردو میں پڑھیں یا جس زبان میں آپ کو سمجھ نہیں، عربی میں تو تلاوت ہوگی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی جو بھی زبان ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، آپ اس میں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے. میسج تو تبھی ریسیو ہوتا ہے نا. بالکل بالکل. ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ہم جب تک کہ ان کو پڑھتے نہیں ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا نہیں. 5 سالہ میڈیکل سکول میں ہیں تو آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. ہم کہاں کے مسلمان ہو گئے کہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، صحیح. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی میسج کیا دیا، لیکن ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو بس یہ ایک میسج ہے جو سب کے لیے بھی ہے اور میرے اپنے لیے بھی. بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھی بات کی. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں جو آج بچیاں موجود ہیں وہ ضرور یہ پریکٹس کرنا شروع کریں گی کہ اب سے روز صبح اٹھ کر ایک ایٹ لیسٹ پیرا پڑھیں، ایک آیت پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو یاد رکھیں. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح کی محفلیں رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بھی میسج ایسا مل جائے جو ہمارے دل کو چھو جائے، جو ہمیں سمجھ آ جائے، تو وہ میرے خیال میں تو پوری جنریشن سدھار دیتا ہے. آگے جتنی بھی آپ کی آنے والی قوم ہے اور آپ کے آنے والی بچیاں ہیں ان کو سمجھ آ جائے، ان کی اصلاح ہو جائے کسی طرح. آج کل کا ایک بہت بڑا معمہ، بالکل انہوں نے بہت درست فرمایا کہ ہم نے اپنے جو معاملات ہیں وہ الگ کر لیے اور مذہب الگ کر لیا ہے. تو بہت میں ایک اچھے تھے، بہت اسکالر تھے، ان کی میں بات سن رہی تھی کہ واقعی اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے اور وہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے. تو یہ میرے خیال سے آج سے ہم سب کی ڈیوٹی ہے، انکلوڈنگ می، کہ ہم ایک ہی آیت پڑھیں لیکن اسے سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم پورٹرے کر سکیں کہ جو مسلمان جو بتایا گیا ہے وہ ویسا ہی ہو. بالکل بالکل. اور آپ ہی سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ اچھی سی ایک اور ہمیں ہم سنا دیں. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے دہن میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو ایک نعتیہ کلام بالکل پیش کرتے ہیں. سب مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پہ، قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پہ، کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع
انوار بنائے ہوئے ہیں. اور سبحان اللہ کہ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو میرے آقا کے ترائے ہوئے ہیں. اور سبحان اللہ اس شعر پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پڑھتے ہوئے کہ میں چاہوں گی کہ سب غور سے اس کو دل سے سب کو سنائیں بھی کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک جھلک گنبد خضرا کی مکین, ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکین. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. غم کے مارے ہیں زمانے کے ٹھرائے ہوئے ہیں. غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لائی رکھی سوڑیاں لگی یعنی موجاں ہن لائی رکھی سوڑیاں چنگیاں کی مندیاں چنگیاں کی مندیاں
رکھے سوڑیا پردہ جی پایا تے پائی رکھے سوڑیا چنگیا کی مندیا چنگیا کی مندیا نبھائی رکھے سوڑیا لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جدوں عملاں نوں تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا چادر چ اپنی لکائی رکھے سوڑیا چادر چ اپنی لکائی رکھے سوڑیا چنگیا کی مندیا چنگیا کی مندیا نبھائی رکھے سوڑیا لگیاں نے موجاں اور کسی نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسی مینوں سینے نال لایا نہیں تیرے باجو کسی مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھے سوڑیا سینے نال لایا تے لائی رکھے سوڑیا چنگیا کے مندیا چنگیا کی مندیا نبھائی رکھے سوڑیا لگیاں نے موجاں بہت شکریہ جویریہ ہمارے ساتھ ہیں میری ہم نام ہے سب سے پہلے تو لیکن ہم نام لوگ پیارے ہوتے ہیں نا اور ہمارے لیے خاص طور پر کراچی سے تشریف لائی ہیں بہت بہت شکریہ تھینک یو بلکہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے کراچی سے بلوایا انوائٹ کیا مدعو کیا آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی دور سے انوائٹ کیا ماشاءاللہ یہاں بہت اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سب نے اتنی عزت دی اور عزت وہی دیتا جو خود عزت دار ہوتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات مجھے لگی اور بہت مشکور ہوں آپ سب کی اور بہت اچھا لگا آپ کے درمیان آ کر تھینک یو سو مچ اور کراچی سے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ یہ میری ہم نام ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو اس طرح اور بھی بہت سارے ہمارے پاس مہمان یہاں آئے ہیں جن سے ہم آپ کی تھوڑی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ملاقات کرائیں گے اور ان سے خوبصورت باتیں سنیں گے ان سے خوبصورت کلام سنیں گے اور اسکالرز جو موجود ہیں ان سے اچھی اچھی باتیں کریں گے تو آپ ہمیں فون کال کرتے رہیے بہت ساری اور اپنے نام لکھوائیے جس چیز کے لیے آپ دعا کرانا چاہتے ہیں وہ بتائیے اور ہم آپ کا نام اور آپ کی دعا اپنے پروگرام کے اینڈ میں ضرور شامل کریں گے تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام میری صبح حسین ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اسکالر افنان بابر افنان میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ذرا آگے بڑھائیے پروگرام کو اور ہمیں کچھ اور مزید تفسیر اور تفصیل بتائیے سب سے پہلے تو جویریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہم یہاں پہ آئے اتنی خوبصورت محفل ہے اور اس میں اظہار خیال کا آپ نے موقع دیا بہت خوبصورت بات کی میمونہ آپا نے اور اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں کہوں گی کہ ایک پیاری بات ہوئی ہے سیٹ پہ
کہ نظام زندگی کو اور نظام بندگی کو جدا جدا کر دیا، جس کی وجہ سے مسلم امہ بالعموم اور پاکستان جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک ہر سطح پہ ہمیں زوال نظر آتا ہے، اور زوال جو ہے وہ نہ صرف ہماری خانگی زندگی میں ہے بلکہ معاشرتی زندگی میں بھی ہے، معاشی زندگی میں بھی ہے، اقتصادی زندگی میں بھی ہے اور سیاسی زندگی میں بھی ہے۔ اور اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ ہم جو ہمارا سورس تھا، جو ہمارا منبع تھا، جو مصدر تھا تعلیمات کا، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا، جو مکمل ضابطہ حیات تھا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات تھیں، ہم ان سے دور ہو گئے اور ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت ایک قانون وضع کر دیا ہے کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس اصول کے پیش نظر تو بات ہمارے سامنے ہے، اور رسول اللہ رب العزت نے وضع کر دیا کہ نظام بندگی سیکھنی ہو تو وہ بھی آقا حضور کی ذات سے آپ کو ملے گی، اور نظام زندگی اگر آپ نے سیکھنا ہو تو وہ بھی آقا حضور کی ذات سے ہی آپ کو ملے گا۔ اور اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد واحد، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ معیشت دان ہے، چاہے وہ قانون دان ہے یا سیاست دان ہے، کسی نے بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانے کے لیے، اپنی زندگی کا کوئی بھی کرائٹیریا متعین کرنے کے لیے اس کو انفارمیشن چاہیے، اس کو تعلیمات چاہیے، تو ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پریکٹس کرنے والا اور بہت ہی اعلیٰ دین ہمارے پاس موجود ہے جو آقا کریم نے ہمیں گفٹ کیا ہے۔ بس کمی اس چیز کی ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہو گئے اور ہم نے ان کی جو اصل روح ہے ہم اس تک نہیں پہنچ پائے، اور اس طرح کی محفلیں اگر ہوتی رہیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہمارا تعلق ان کی ذات کے ساتھ بھی جڑے گا، ہمارا تعلق ان کی تعلیمات کے ساتھ بھی جڑے گا۔ اور آج میں چاہتی ہوں کہ ہم آقا حضور کی ذات کے ان پہلوؤں کی نشاندہی کریں جس کی وجہ سے اس معاشرے میں، جس میں بگاڑ ہے، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں بد امنی ہے، بے حسی ہے، اس کا کوئی سلوشن ہمیں مل سکے۔ اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں تو ان کی ذات کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا وہ تھی ان کی رحمت۔ ان کی رحمت تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر عفو درگزر بھی تھا، ان کے اندر صبر و تحمل بھی تھا، ان کے اندر برداشت بھی تھی، اور آقا حضور نے اسی رحمت کی وجہ سے جانوروں کے حقوق بھی متعین کر دیے، انسانوں کے حقوق بھی متعین کر دیے، پرندوں کے حقوق بھی متعین کر دیے۔ الغرض ہر قسم کی جو مخلوق ہے اللہ رب العزت نے پیدا کی، اس کے حقوق دیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور انسان کو زندگی گزارنے کا ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آقا حضور کی تعلیمات کو بار بار ڈسکس کرنا چاہیے اور ہم سب کو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو تبدیلی ممکن ہے، اور تبدیلی جو پازیٹیو تبدیلی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات بھی سدھر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اسی میں بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی اور میمونہ کو شامل کروں گی اس کانورسیشن میں کہ انہوں نے جیسے بات کی کہ ہمارے یہاں برداشت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ آپ اس پہ کچھ ذرا کچھ بیان کیجئے کہ یہ ہم سب میں، ایون خواتین میں بھی برداشت بہت کم ہو گئی ہے۔ ہم جب اپنے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں یا اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں، میں اس وقت مردوں کو اس لیے بیچ میں لا رہی ہوں کیونکہ یہ جو ڈفرینس ہے ہمارے اندر، ایک مرد اور عورت کا جو ایک ڈفرینس ہے، وہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مجھے جنرلی لوگوں سے مل کر اور دیکھ کر کہ وہ رسپیکٹ کا لیول ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم برابری پر آ جاتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ عورت کے اندر وہ صبر، وہ ٹھہراؤ، وہ جو مٹھاس ہے، ایک نسوانیت جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ برداشت کیوں ختم ہوتا ہے؟ جویریہ، بہت پیاری بات کی ہے آپ نے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر اور تحمل، برداشت کا ایک مجسمہ تھے۔ بالکل، ان کی تمام زندگی میں بہت کم ایسا ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہو وہی ہو گیا ہو، مگر ہاں ایسا ضرور ہوا کہ جو اللہ نے چاہا آپ نے وہ کر دیا، جو لوگوں نے طلب کیا آپ نے وہ فرما دیا، اور رحمت للعالمین بن گئے۔ دیکھیے ایسا ہے جو آج کے معاشرے سے اگر ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ہماری تربیت ہونے والی ہے۔ ہمارے یہاں ہم ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے مشرق دیکھا، یعنی یہ ہمارا ایریا، قرآن کے بغیر، اسلام کے بغیر۔ میں نے مغرب دیکھا کہ مسلمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ میں نے مشرق دیکھا کہ مسلمان تو ہیں، اسلام نہیں۔ اب وہ کیا وجہ ہے؟ یہاں تو سبھی کلمہ گو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کیوں نہیں ہے مسلمان؟ اسلام کی روح نہیں ہے۔
جو تربیت دینا چاہتا ہے اسلام، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے. ہم یہ محفلیں سجاتے ہی اس لیے ہیں اور ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار چند اشعار یا نعتوں میں کر کے اپنا حق ادا کر دیتے ہیں. نہیں، ہم یہ تجدید وفا تو کرتے ہیں. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں ایسی محفلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے کہ یہ کرنٹ دوڑا دیتا ہے ہمارے ایمان میں. لیکن بات کیا ہے، جو اصل چیزیں ہم اس سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ جو معاشرے میں جس کا نتیجہ آپ روز دیکھ رہے ہیں عدم برداشت کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر نہیں ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، انہیں رحمت للعالمین مانتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کو مانتے ہیں، آیت پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ نے صبر کیسے فرمایا، آپ نے ڈیلنگ کیسے کی، آپ نے محبت کیسے کی، کسی جگہ پر آپ کو سٹینڈ لینا تھا تو کیسے لیا. یعنی غصے کے بھی آداب ہیں، بالکل لڑائی جھگڑے کے بھی آداب ہیں، لیمٹس ہیں. اور جنگیں لڑی پوری جنگیں لڑی تو اس میں بھی کہہ دیا بوڑھوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. عورتوں کی کیسی تربیت ہونی چاہیے، گھر تو عورت چلاتی ہے نا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے تو ماں کی ممتا سے دی ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عورت کہاں جا پہنچتی ہے. پہلا ایمان جو اس کائنات میں کوئی لایا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ ہیں جو ایک عورت ہیں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حیثیت دی ہے. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم بھائیوں کی، شوہروں کی آج کل عزت وہ نہیں رہی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے مائیں، دادیاں، نانیاں بیٹیوں کو پرائے گھر کے لیے تیار کرتی تھیں تو اس میں ایک چیز بتاتی تھیں کہ سہنا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوگا تو آپ نے ایک دم ریاکٹ نہیں کرنا، پیشنٹ رہنا ہے. تو برداشت کرنا بچی کو، بیٹی کو بچپن سے سکھایا جاتا تھا. یہ بہت ضروری بات ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں بھی جو بچیاں موجود ہیں اور جو گھروں میں بھی دیکھ رہی ہیں وہ یہ بات ضرور اور بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہ ان کے فیوچر کا سوال ہے. یہاں سے آج سے یہ جو تربیت ہے یہ بہت ضروری ہے. پلیز کنٹینیو کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا، میں چاہتی تھی آپ اس کا تھوڑا ڈیٹیل میں جواب. پھر جویریہ ایسا ہوا کہ اب ہم چھوٹے ہیں تو بھائیوں کو بہنیں جو ہیں سرو کر رہی ہیں، حالانکہ بھائیوں کے بھی 2 ہاتھ ہیں، وہ خود بھی اٹھا کے پی سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹریننگ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ تم کھلاؤ گی، پلاؤ گی، تم خدمت میں اچھا، تمہاری عزت اس سے بڑھے گی، محبت. اور یہ جو انٹریکشن ہوتا ہے نا، یہ چند ہی چیزوں میں ہوتا ہے. آپ کسی کا خیال کرتے ہیں، بالکل آپ کسی کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، آپ کسی کو وقت دیتے ہیں، آپ کسی کو پیار سے دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق اندر سے محبت سے اور ممتا سے ہوتا ہے. عورت میں اللہ نے اس کی مٹی میں گوندھی ہے. اب جو عورتیں اپنے آپ کو اس سے خالی کر کے، مقابلہ جو ہے بحیثیت انسان عورت مرد ایک برابر ہیں، بالکل اس میں کوئی بڑی بات نہیں، روح دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک سی پھونکی ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. مگر دونوں کی ساخت میں، مرد میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سکون نہیں رکھا، مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت میں سکون، محبت، مودت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے. تو یہ جو 3-4 چیزیں جس پر مرد سے عورت کو ممتاز کر دیا، ہم اس سے باہر نکلنا چاہ رہی ہیں. ہم نہ محبت دینا چاہ رہی ہیں، نہ سکون دینا چاہ رہی ہیں، نہ عزت دینا چاہ رہی ہیں. تو نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ہم ان کا حق چھینتی ہیں، وہ تو پہلے چھیننے تیار بیٹھے ہیں. نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے جو ہو گیا. اب اگر آپ شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، والد کو دیکھیے، عورت کو بحیثیت ماں کہیں مارنی پڑ رہی، کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جو بھی انسان ہے ماں کی عزت کر رہا ہے. عورت کو بحیثیت بیٹی بھی کم ہی مار پڑ رہی ہے، اس لیے کہ بیٹی سے بھی سبھی کو محبت ہوتی ہے، لاڈ پیار کرتی. بہن کو نقصان ہو رہا ہے کہ اس کا حق نہیں دینا. بیوی کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب مرد کو یہاں پہ اپنی انسیکیورٹی فیل ہوتی، کہیں عورت کو انسیکیورٹی فیل ہوتی. وہ سوچتی ہے میرا حق چھین لیا، میری عزت کم ہوئی، کیا میں اس کی نوکر ہوں. مرد سوچتا ہے کہ میں کولو کے بیل کی طرح سارا دن کماؤں تو اینڈ آف دی ڈے مجھے ڈیو ریسپیکٹ تو ملنی چاہیے. دونوں کو تربیت چاہیے ہے. اب نتیجہ یہ ہو کہ مائیں جو ہیں وہ بھی دین کی تربیت سے بہرہ مند نہیں ہے. ارسطو نے کہا تھا مجھے ایک عورت پڑھی لکھی دے دو، میں تمہیں پوری قوم پڑھی لکھی دے دوں. تو یہاں ہم ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں اور کماتے ہیں، اس کو ہنر سمجھ لیں. تعلیم کے لیے، علم کے لیے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا مقصد ہے، اس میں تربیت لازمی ہے.
بے شک. اور میں یہاں ایک اور بات آپ کی ایڈ کروں گی آپ کے ساتھ, کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایز ماں تو ہمیں عزت مل جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی ماں اپنے بچوں کو عزت نہیں دے پاتی. اس کی ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال, ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ماں نے ہی اپنے 2 بچوں کو فرسٹریشن میں, غربت میں, اس نے 100 باتیں کی, مار دیے, اپنے ہی 2 بچے مار دیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صبر, یہی وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم میں کمی رہ گئی ہے. بالکل ہم برداشت نہیں کر پاتے بہت ساری چیزوں کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ہے, ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے. تو آج تھوڑی سی ان پہ بات کریں گے. میمونہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اچھی باتیں بتا رہی ہیں, یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری بات ہے. تو میں پھر سے جبیرے جی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ ہمیں سنائیں, کچھ اچھا سا ہمیں کلام سنائیں, اور اسی کے نور کے ساتھ اور اسی کی محبت کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا, ہم جیسے ہی واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فون کالز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں. جی بسم اللہ. میمونہ آپا نے ایک فرمائش تو نہیں کہوں گی, حکم کہوں گی, کیونکہ وہ مجھ سے بڑی ہے تو وہی کلام پڑھ رہی ہوں. برا سب سے ہوں میں, اچھی نہیں گن, مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. تیرے قربان جاؤں, بات تو سن نسیمہ, جانے بے بتہا گزر کن. نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن. زی احوالم محمد را خبر کن. زی احوالم محمد را خبر کن. جہاں محبوب حق ہے مہرباں جا, وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا. نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا, ببنی جان مشتاقم درا جا. فدائے روضہ خیر البشر کن. فدائے روضہ خیر البشر کن. نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن. تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد. تو ہی ہے جان عالم یا محمد. تو ہی سلطان عالم یا محمد. زروئے لطف سوئے من نظر کن. نسیمہ جانے بے
بتہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن. نعت مصطفیٰ ہے ثنائے مصطفیٰ حمد خدا ہے. اساسا بوریا اور کالی کمبلی مگر رتبہ شہ ارض و سما ہے. خود ان کا نام ہے قصیدہ قصیدہ گو بذات خود خدا ہے. اور دیا مٹی کا حجرے کا مقدر مگر حجرہ نشین بدرو دجا ہے. اور نہ ان جیسا کوئی آئندہ ہوگا نہ ان جیسا کوئی اب تک ہوا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے. کرتے ہیں مال وہ دامن بچھا کے دے. اور ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے. کیونکہ کرتے ہیں مال وہ دامن بچھا کے دے. اور خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو. بن مانگے خیر ملتی ہے آزماں کے دے. بن مانگے خیر ملتی ہے آزماں کے دے. کیونکہ بات بگڑی تیری چوکھٹ پہ
भरी देखी है, और मेरी नजरों में न्याज़ी कोई जचता ही नहीं। अरे जब से सरकार मदीना की गली देखी है, तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके दे, और धुल जाएंगे गुनाह भी हो जाएगा करम। तू भी दरे हबीब पे आंसू बहा के दे, और वासिफ तेरी वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही। हर नफस जिक्र मोहम्मद का पयामी कर लो, जिंदगी मिट के मोहब्बत में दवामी कर लो, और बादशाही है अगर दोनों जहां की मकसूद, दोस्तों आओ मोहम्मद की गुलामी कर लो। वासिफ तेरी निजात का है रास्ता यही, कि उल्फत नबी की आल की दिल में बसा के दे, उल्फत नबी की आल की दिल में बसा के दे, क्योंकि करते हैं माला माल वो दामन बिछा के दे। अरबाब नजर में कोई ऐसा ना मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे, मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके दे, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ दे, क्योंकि करते माल माल वो दामन बिछा के दे। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके दे, करते हैं माला माल वो दामन बिछा के दे। हिना नसरुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने बहुत अच्छा किया कि आज मिलाद रखा, और ख़ास तौर पे जुमात और मुबारक, बेहद मुबारक दिन होता है, और इस दिन तो जितना ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत की जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं। तो मेरा ख्याल है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अपनी ज़ुबानों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से और दुरूद पाक से तर रखिए। थैंक यू। अच्छा जी, हम अफनान के पास वापस आते हैं, और अफनान से हम ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि सब्र ख़वातीन में
کم ہوتا جا رہا ہے. تو میمونہ میم نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہم لوگوں کو کہ کیوں ہو رہا ہے. آپ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اور کنٹینیو کریں. جی بالکل جویریہ. اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں تو اس میں ایک طرف تو آقا حضور نے وہ جو عرب کے غلام تھے ان کے اندر اتنی جرت بھر دی کہ وہ اپنے آقاؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے حقوق مانگا کرتے تھے. یعنی ان کے اندر یہ جرت دے دی ایمان نے. اور دوسری طرف اسلام نے یہ خوشبو بھی دی, یہ احساس بھی دیا کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو. صرف حقوق مانگنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ذمہ داریوں کا احساس بھی اسلام کا ایک حسن ہے. اگر ہر شخص اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دے تو کسی کو بھی اپنا حق مانگنے کی طلب نہ ہو. ہر شخص کو پتا ہو, بیوی ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہو, شوہر ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتا ہو, اور ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ اگر ذمہ داریاں پوری کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ کسی دوسرے فریق کو اسے اپنا حق مانگنے کی ضرورت پیش آئے گی. اچھا میں اور یہاں اس سے پوچھنا چاہوں گی عرفان, ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لیڈیز جو ہیں اب وہ ورکنگ لیڈیز زیادہ بن گئی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, جابس کرتی ہیں, میاں اپنے یا اپنے شوہر کو کہنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ بٹاتی ہیں, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس بات کا کوئی ایک زوم آ گیا ہے یا اس بات کو ہم نے زیادہ اپنے اندر حاوی کر لیا ہے؟ کیا ایسی کوئی بات آپ کو لگتی ہے؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین میرا خیال ہے کہ اعتدال سے ہٹ گئی ہیں. اسلام کا ایک بہت خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے ماڈریشن, کہ ہر چیز جو ہے وہ اعتدال میں اچھی لگتی ہے. تو بے شک ورکنگ لیڈیز ہوں یا پھر ہاؤس وائفز ہوں, ان کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. اپنی ذمہ داریوں کا اور اپنی جو بھی ان کی ایک روٹین آف لائف ہے اس کے اندر اعتدال کا قائم کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ آقا حضور نے تعلیم دی ہے, اور اسلام کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر ماڈریشن ہے, اس کے اندر بیلنس ہے, اور اس کے اندر ایزینس ہے. آقا حضور نے کوئی بھی ایسا کام کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا جو ہماری فطرت پہ بھاری ہو, جو ہماری ذات پہ بھاری ہو, جو ہماری زندگی پہ بھاری ہو. انہوں نے ہمیں بہت ہی ایزی وے دیا ہے, اور اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ میل کھاتا ہے. اب بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا, اور رحمت جو ہوتی ہے وہ امن کا کمال ہوتی ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اور ہم میں سے ہر بہن بیٹی اپنی ذات کے اندر امن لے آئے, اپنی ذات کے اندر امن کی خوشبو لے آئے, صرف ایک چیز ہے, وہ آقا کی تعلیمات سے اٹھا کے اپنی ذات میں لے آئے. جب امن اس کی ذات کے اندر آ جائے گا, اس کی بول چال میں, اس کی ڈیلنگ میں, اس کے اپنے گھر میں, اپنے بچوں کی تربیت میں, اپنے شوہر کے ساتھ تعلق میں, اپنے پورے احباب کے ساتھ اس کی ذات میں امن آئے گا. اور جب امن گھر میں پیدا ہوگا پھر وہ محلے میں نکلے گا, محلے سے معاشرے میں آئے گا, اور انفرادیت سے پھر وہ اجتماعیت کا سفر طے کرتا ہوا معاشرے میں بہت زبردست تبدیلی لے کے آ سکتا ہے. تو اپنی ذات کے اندر امن بہت ضروری ہے, تو اس کو اعتدال قائم کرنا ہوگا اور امن اپنی ذات کے اندر لانا ہوگا تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکیں. بہت خوب, بہت اچھی بات کی آپ نے, اور اللہ کرے کہ ہم لوگ اس بات کو آگے کنٹینیو کریں اور ہم سمجھیں کہ ہمیں یہ کیا بات سکھائی گئی ہے اور اس کو آگے لے کے جائیں. تو ہمارے ساتھ زہرہ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی زہرہ, تو ہم چاہے تھے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں, میں کہ بے وک محفل میں
میں عرش کا ہم پایا ہوں تیرا پیکر ہے کہ ایک جالیوں سے تجھے دکھایا ہوں جالیوں سے تجھے اور یہ کہیں خام یہ ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خام یہ ایمان ہی نہ ہو مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں کہ بے بک تو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا نبینا صلی علی محمد مل کے پڑھیے گا صلی علی نبینا صلی بچپن میں پہلی بار جب کہا تھا نام محمد تب سے لے کے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے تو پڑھیے گا یا رسول اللہ 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 وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
महबूब ना होगा न कहीं है। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा। तेरे लिए तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है। हर को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी। हर को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। दिल गिरिया गुना और नजर सूए मदीना। आजम तेरा अंदाज़े तलब कितना हसी है। क्योंकि बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा ऐसा
कोई महबूब ना होगा ना कहीं है। आज़म वहीद माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी और क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा। मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ये आज़म चिश्ती साहब का कलाम इन्होंने पढ़ा और हमारे पास उनकी पोती भी मौजूद हैं। और ज़हरा, इतना अच्छा लगता है ना जब इस तरह आपके दादा का कलाम पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत अच्छा लगता है जी बहुत। और बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ा। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब मैंने पहली नात पढ़ी थी तो यही नात पढ़ी थी और जब मैं 3 क्लास में थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस नात की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेहद नवाजा। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके पढ़े जाने वाले तमाम कलाम को कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब का आना जाना कबूल व मंजूर। आमीन आमीन। बहुत बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैमूना हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें हमने अभी ख़वातीन को भी शामिल किया और आपको कुछ ऐसी चीज़ों से आगाह किया, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो आपके इंशाल्लाह आगे काम आएंगी। मैमूना से मैं अब कुछ एक सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ और मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैमूना, जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं और इतनी भाग दौड़ मच गई है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे कराची है, क्वेटा है, लाहौर है, कभी कभी एक वक्त आता है जब पूरा मुल्क उस जद में आ जाता है कि हर जगह खून खराबा होता है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अर्ज करें, कुछ फरमाएं, कुछ बताएं कि हम इस पे अमन हम कैसे ला सकते हैं, हम कैसे काबू पा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक हालात की बात है तो मैंने ये भी महसूस किया है बेहिसी का आलम के हमसायगी में क्या हो रहा होता है हमें उसका इल्म नहीं होता। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे, मगर मुसलमानों के बाहिमी इत्तेहाद और मोहब्बत में उन्होंने फरमाया कि वो एक जिस्म की मानिद हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। बिल्कुल। मैंने महसूस किया है कि हम पाकिस्तान के लोगों में ये जज्बा है, और जब जलजला है, सैलाब है, कोई सी भी कैफियत है, कहत साली है, तो जिस तरह से आप मीडिया के लोग हैं, जिस तरह से इंडिविजुअली, और मैं देखती हूँ बच्चे भी स्कूल्स कॉलेजेस के जितना बढ़कर आगे मदद करना चाहते हैं और करते हैं, वो बहुत तसल्ली बख्श है, बहुत इत्मीनान भी होता है और फख्र भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी बात ये है कि अंदर ये तो है कि हम अच्छे इंसान हैं, ये जरासीम तो हैं, अब उन्हें इस्तेमाल में कैसे लाना है वो क़यादत भी चाहिए, वहाँ इखलास भी चाहिए और फिर तरबियत भी चाहिए। हम लोगों को डायरेक्शन मिल जाए तो मेरा ख्याल है इस कौम से अच्छी कोई कौम मैंने अपनी उम्र में अभी तक नहीं पाई। बेशक दुनिया में हम कहीं पर भी हैं, हम अंदर से पाकिस्तानी हैं, हम अंदर से मुसलमान हैं, हम तड़पते हैं दूसरे मुसलमानों की कैफियत पे, तो इसका मतलब है ज़मीर जिंदा है, यानी ये वाला इत्मीनान तो मुझे है। अब कराची में जब हालात खराब होते हैं तो आप यकीन करें कि हमारा दिल खून के आंसू रोता है, हम सऊदी अरब में बैठ के रो रहे होते हैं, हम अमेरिका में बैठ के मर रहे होते हैं कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो हमारी उनसे खून की रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इंसानियत की है, अपने वतन की है, अपने दीन की है। अब जैसे कोयटा में होता है तो भी वही तड़प हो रही होती है। अब देखना यह है कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। अब मुआशरे के तौर से तो हम इकट्ठा होकर हम जोर भी डाल सकते हैं, हम डाल भी रहे हैं अपने अपने तौर से। अगर कहीं मैं उस्ताद हूं तो मैं अपने शागिर्दों को बता रही हूं, मैं मीडिया में हूं तो मैं लोगों को पैगाम दे रही हूं कि अपने अंदर अमन कैसे लाया जाए, क्योंकि ये एक चीज है जो तरबियत ना होने की वजह से है, या पता नहीं किसी भी गलत फहमी के नतीजे में होती है, या जज्बातियत में होती है। कुछ तो होता है कि जैसे एक नुकसान हुआ तो उसको दूसरे नुकसान से पूरा किया जा रहा है, हड़तालें हैं तो अपना ही असासा जलाया जा रहा है, तो उससे कभी एक गलती से को दूसरी गलती से कभी नहीं सुधारा जा सकता। हम लोगों को चाहिए यह है कि हम जहां जहां तक अपनी आवाज पहुंच सके अमन के तरीकों से रूशनास कराएं, मोहब्बत और आश्ती बताएं, और बहुत सोच समझकर अकल से अपनी क़यादत सेलेक्ट करें। किसको रहनुमा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी अवाम में से होते हैं, वो भी हमारे ही भाई बंद है। अब हम ये चाहें कि हम तो अपना कोई
ना करें और हमारे ऊपर रहनुमा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक को हमने वो पैदा तो किए नहीं, तो वो कहाँ से होंगे, कहाँ से आएंगे? तो बात ये है कि अगर ऊपर से अगर हम सिर्फ ये कहें करप्शन है करप्शन है करप्शन है, तो करप्शन हर जगह है और उससे निपटने के चांसेस भी हैं। अल्लाह ताला ने तौबा के रास्ते भी बंद नहीं किए हैं, तरबियत के रास्ते भी बंद नहीं किए हैं, और हमारे सामने मैं तो रोशन देख रही हूँ। मैं उस वक्त तक मायूस नहीं होंगी जब तक कि एक बंदा भी सही को सही और गलत को गलत कहने वाला होगा। और यही बात रसूल पाक ने फरमाई कि क़यामत भी उस दिन तक नहीं आएगी जब तक एक बंदा भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहा होगा, जब तक एक बंदा भी बता रहा होगा कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, जब तक एक ज़मीर भी जिंदा होगा क़यामत नहीं आएगी। तो यहाँ मैं देख रही हूँ हर गली में बहुत ज़मीर जिंदा है, हर मीडिया पे बहुत बोलने वाले हैं, सच खरा बताने वाले हैं। बात यह है कि हम कितना अपनी जात पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कहना तो ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मुआशरा खराब है, फलां खराब है, फलां खराब है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मगर जब ठीक करने की बारी आती है, जब मेरी अपनी जात पर आएगी, तो मैं उसको कितना अप्लाई कर सकूंगी। जब मेरे बस में आएगी, जब मैं किसी कुर्सी के ऊपर होंगी, किसी इख्तिदार पर, कोई हैसियत पे होंगी, तो मैं कितनी ईमानदारी अपना सकूंगी, कितना अपनी जात पर मैं रिश्वत, बेईमानी और सूद के खिलाफ चल सकूंगी। अगर ये हो सकता है तो अपने घर से, अपनी बॉडी से, अपने बस्ती से, अपने मोहल्ले से, अपने मुल्क में फिर सब पे फैलता चला जाएगा। रोशनी एक जगह बंद नहीं हो सकती। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है। बहुत ही शुक्रिया आपका आने का, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें पता चलेंगी। अच्छा, आप सब माशाल्लाह से नात ख्वां यहाँ मौजूद हैं बहुत सारे, और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दिल को छू दिया। क्या आवाज़ का थ्रो होता है, अभी हम सुन रहे थे, तो जो आवाज़ दिलों तक उतर जाए उसकी क्या बात होती है। तो इतनी खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन मैं बताऊं आपको नाज़रीन कि और भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में इसी तरह नात ख्वानी की जाती है, पढ़ी जाती है, और बहुत अच्छी अच्छी नात ख्वानी होती है और अपनी अपनी ज़बान में होती है। तो एक और नात ख्वां हैं जिनका नाम है समी यूसुफ, वो बहुत ही खूबसूरत हम सना करते हैं, बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं। तो हम चाह रहे थे कि आपको उनकी एक अच्छी सी नात सुनवाएं और वो आपको दिखाएं भी, तो वो आप आके देखिए। और हम लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ मजीद मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों की कॉल्स जो आती जा रही हैं, बहुत सारी जमा हो गई हैं, वो सब भी अपने प्रोग्राम में वेलकम बैक। और यहाँ पे जो महफिल सजी है वो बहुत ही आज शानदार है, बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह आज कबूल होंगी। और जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, जो हमें देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, सब की इंशाल्लाह जो भी नेक तमन्नाएं हैं, हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो सब पूरी हों। हमारे पास कुछ फ़ोन कॉल्स हैं, उनको भी शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवेरिया क्या हाल है? ठीक ठाक। राहिला आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। जुम्मा मुबारक हो आप सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज इतना मुबारक प्रोग्राम है, माशाल्लाह दिल खुश हो गया जवेरिया जी। थैंक यू थैंक यू। आपको अच्छा लगा? आपने देखा? बहुत अच्छा लगा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती ना जी, तो दीन ताज़ा हो जाता है, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। बिल्कुल, ईमान ताज़ा हो जाता है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, तो कभी कभी ऐसा प्रोग्राम जवेरिया जरूर कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारी बातें जो हमें नहीं पता होती, आज तक पता नहीं है, वो पता चल जाती हैं। ये आप लोगों की फरमाइश पे ये प्रोग्राम रखा है आज हम लोगों ने खास तौर पर। हमारी भी बड़ी दिली तमन्ना थी कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो A+ की तरफ से इत्तेहाद का लॉन का जोड़ा एक हम गिफ्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा जी, और हमारे पास फ़ोन कॉल है तो उनको भी शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो वक्तन फ़वक्तन हमारे पास लोग आते जाएंगे, फ़ोन कॉल्स आती जाएंगी, शामिल करते जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल्स कर रहे हैं, वक्त क्योंकि बहुत कम है और हमारे पास नात ख्वां अभी काफ़ी सारी मौजूद हैं। तो एक और नात ख्वां बड़ी प्यारी सी हमारे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र है। आप आज क्या हमें मैं आपको पेश कर रहे हैं? इकबाल अजीम साहब की एक नात के चंद अशार इंशाल्लाह जी, ज़रूर। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ,
اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، روضائے پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، روضائے پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شمائلہ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اچھا جی، ہمارے پاس فون کالز آ چکی ہیں بہت ساری، ان کو بھی جلدی جلدی شامل کرتے ہیں ہم اور ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جویریہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، میرا آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اتنا زبردست پروگرام کہ ابھی جسٹ 10:30 بجے لائٹ آئی ہے، جیسے ہی میں نے لگایا میں کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی کہ آپ کا شو دیکھوں، جیسے دیکھا دل باغ باغ ہو گیا، اور ہمارے آنکھیں جو ہیں وہ سجدے میں چلی گئی ہیں کہ ہم میری آنکھیں واقعی جو ہے نا وہ آنسوؤں سے بھر گئی ہیں، اتنے خوبصورت مناظر کہ دل کر رہا ہے کہ اڑ کر خود بھی میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اور میں آپ سے اور آپ کی تمام جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سب سے یہ دعا کروانا چاہوں گی کہ پلیز میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔ تھوڑا سا وہ پچھلے دنوں بیمار ہوئی تھی، اب اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر ہے، لیکن مزید میں چاہتی ہوں وہ مزید صحت یاب ہو جائیں، اور تمام دنیا کی مائیں جو ہیں میں ان سب کے لیے جو بیمار ہیں اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کروانا چاہوں گی۔ اور ایک اسپیشلی یہ بھی دعا کروانا چاہوں گی کہ میرے بھائی اور میری بہن کے گھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد کی نعمت دے دے، اور جتنے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں میں ان سب کے حق میں کہ شاید کسی کے دل کی بات جو ہے وہ عرش معلیٰ تک پہنچ جائے اور سب کو خوشیاں مل جائیں۔ آمین آمین، اتنا خوبصورت آپ کا پروگرام ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ٹیم کو جو ہے وہ اجر ثواب جو ہے وہ بہت 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 پہنچائے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کو اتحاد کا جوڑا جاتا ہے پلس کی طرف سے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔
ایک اور فون کال ہے, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. مسز آصف, کیسی ہیں آپ؟ جی, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہے. ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آج آپ؟ جی جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. جی, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی وہ میں نے آپ سے کہنا تھا, میری بہن ہے ایک مسلم یہاں سعودی عرب میں. کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. میری بڑی بہن ہے جی, ان کے میاں سعودیہ میں ہے. ہلو جی جی کہیے. وہ سعودیہ میں ہے, وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, آپ نے ان کے لیے دعا کروانی ہے. ضرور ضرور. جی آپ کا پروگرام آپ کے جو بہنوئی ہیں ان کے لیے ہم ضرور دعا کرائیں گے, اور آپ کو ہماری طرف سے اتحاد کا جوڑا جاتا ہے. بہت شکریہ فون کال کرنے کا, تھینک یو. جی ناظرین, تو اب وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سلام پڑھیں گے آپ کے لیے, اور آپ کے سب کے لیے دعا کریں گے, اپنے لیے دعا کریں گے, ملک کے لیے دعا کریں گے, ہم اپنی بچیوں کے لیے دعا کریں گے, اور اس ملک کے نوجوانوں کے لیے دعا کریں گے جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر ہمارے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں. سب کے لیے دعا کریں گے. آج تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اس دعا میں. ہو سکتا ہے آپ کی ہی کسی محبت سے, آپ کی ہی دل کی کسی کیفیت سے ہماری دعائیں بھی پوری ہو جائیں. ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. ہم آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. غم کی ماری سلام کہتی ہے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. غم کی ماری سلام کہتی ہے, یاد کرتی ہے تم کو شام و سحر, بے سہارے سلام کہتی ہے. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن کی بلائیں لیتا ہے, چاند جن کی بلائیں لیتا ہے, اور ستارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کے گیسو, اللہ اللہ حضور کے گیسو, بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو کہ جس سے معمور ہے فضا ہے سو, جس سے معمور ہے فضا ہے سو, وہ نظارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے جا کہنا. غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اے خدا کے حبیب پیارے رسول, اے خدا کے حبیب پیارے رسول, یہ ہمارا سلام کیجے قبول. آج محفل میں جتنے حاضر تھے, آج محفل میں جتنے حاضر ہیں, مل کے سارے
سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضۂ اقدس کرے مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام اور مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام اساں تیری یاد نہ دیوا والیا صدقے روزے تے کملی والیا یہ سلام آج جانا ہو میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے. جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، فون کالز کی تھی اور ہمیں دعا کے لیے کہا تھا، ان کی دعائیں اور ہم سب کی دعائیں شامل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین، ہم سب کو، پورے پاکستان کو، عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو جہاں جہاں پر بھی ہیں، الہی اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما. الہی پاکستان پہ رحم فرما. الہی مسلمانوں پہ رحم فرما. الہی جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے، جس دعا کے لیے کہا ہے، اے پاک پروردگار ان سب کی تمام دعائیں قبول فرما. ان کی پریشانیاں دور فرما. الہی جو بیمار ہیں ان سب کو ذہنی، جسمانی، ظاہری، باطنی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. الہی ہم سب حاجت مند ہیں، ہم سب کی حاجتیں پوری فرما. الہ العالمین ہم سب کو نیک، مخلص اور اخلاص والی قیادت نصیب فرما. الہی اس ملک سے ہر طرح کی بد امنی، دہشت گردی دور فرما. الہی ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما. الہی ہمارے نوجوانوں میں اے پاک پروردگار بہادری، دلیری، اسلام اور شجاعت پیدا فرما.
ہماری عورتوں میں حضرت خدیجہ، سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ جیسی خصلتیں عطا فرما۔ الہی ہم سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب پریشان حال ہیں، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے پاک پروردگار، اے الہ العالمین، اس پاکستان کو تیرے نام پہ لیا ہے اور تو نے عطا کیا ہے، الہی ہمارا وطن، ہماری پہچان قائم رکھنا۔ اے اللہ اس وطن کو قائم رکھنا، اس میں اسلام کا نفاذ پیدا فرما دے۔ الہی کوئی صورت پیدا فرما دے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ الہی ہمیں اچھا انسان بنا دے۔ الہی ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، اور تو رحیم ہے، غفور الرحیم، ہم سب پہ رحم فرما۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے الہ العالمین، تو سراپے عفو و کرم ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم سب کے جان بوجھ کر کیے، انجانے میں کیے تمام گناہوں سے مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔